بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر نجم پرویز انور بات کر رہا ہوں میری کہانی ٹی وی کی جانب سے۔ اس وقت میں خیبر میل ٹرین میں محو سفر ہوں، اور ہم جس علاقے سے گزر رہے ہیں یہ حیدرآباد سے پہلے کا علاقہ ہے، یعنی حیدرآباد کے آثار شروع ہو گئے۔ کچھ ہی دیر میں حیدرآباد آ جائے گا، اور اس وقت تک آپ یہ مناظر جو ہے ان سے لطف اندوز ہوئیے۔ یہ دیکھیے، اینٹوں سے بنے ہوئے، پکی اینٹوں سے، سرخ اینٹوں سے بنے ہوئے مکانات ہیں، اور یہ ہے کوئی نہر جا رہی ہے یہاں سے۔ اب اس کے بعد یہ ہے یہاں مختلف جھاڑیاں ہیں، اور اس میں کچھ درخت بھی نظر آئیں گے۔ کہیں کہیں آپ کو شاید ایک جو کپاس بھی نظر آ جائے۔ آگے کیلے کے باغات یا کھیت کہہ لیجیے، اور اس کے علاوہ جو چیزیں حیدرآباد میں پیدا ہوتی ہیں وہ بھی۔ ریلوے لائن کے قریب جو ہے کچی بستیاں ہیں، اور ان میں یہ ہے وہاں کوئی صفائی ستھرائی کا انتظام نہیں ہے، تو آپ کو وہاں گندگی کے ڈھیر نظر آئیں گے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہاں کورونا کیا کرے گا یہاں پہ آ کے، ایسے ماحول میں جہاں لوگ اتنی پست حالات میں اور مشکل حالات میں زندگی گزارتے ہیں، صفائی ستھرائی کا کوئی انتظام نہیں ہے، تو وہاں کورونا کیا تنگ کرے گا۔ اور ان کو بیماریاں چمٹی ہوتی ہیں، لیکن وہ اس سے چونکہ امیون ہو چکے ہوتے ہیں اس جگہوں پہ رہنے سے۔ اور جیسے کہ برطانوی ایک ادارے نے کہا تھا کہ جو بچے گلیوں میں کھیلتے ہیں وہ زیادہ صحت مند رہتے ہیں، یعنی گندے مندے بچے وہ زیادہ صحت مند رہتے ہیں۔ تو یہی معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہے کہ جو بچے ایسے کھیلتے ہیں گندی بندی میں، تو وہ ٹھیک ہی رہتے ہیں، اور کچھ اسکن پرابلم، جلدی بیماریاں ہو جاتی ہیں یا اور دوسری ہو جاتی ہیں بیماریاں، لیکن مجبوری تو ٹھیک رہتے ہیں۔ بہت صحت مند تو نہیں کہہ سکتے کہ بہرحال ہوتے ہیں، وہ مسائل ہوتے ہیں وہاں بھی، اور صحت بھی متاثر ہوتی ہے اور بہتر بھی رہتا ہے، ملا جلا سا معاملہ ہے۔ یہ ٹرین کچھ آہستہ ہو گئی ہے۔ میں ٹرین کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، میں کہنا تو مجھے ریل گاڑی چاہیے، کہ یہ تقریر ساری اردو میں ہی ہو رہی ہے۔ بہرحال یہ ریل گاڑی کہہ دیجیے، خیبر میل ریل گاڑی جو ہے، لیکن عام طور پہ لوگ ٹرین کو ہی سمجھتے ہیں۔ یہ دیکھیے آپ، کتنا اچھا منظر ہے، لوگ چل رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور یہ یہاں جو کچھ بنا ہے وہ سب بھی نظر آ رہا ہے۔ ایک رکشہ وہاں کھڑا ہوا ہے دور، اور آنکھوں سے منظر تو اور بھی اچھا لگتا ہے، لیکن اس وقت جب ٹرین کی رفتار تیز ہوتی ہے تو صرف سبزہ اور خاکی نظر آتی ہے۔ اب اس وقت یہ چونکہ ریل گاڑی کی رفتار آہستہ ہے، اس لیے ہم آپ کو یہ سارے مناظر دکھا رہے ہیں، آپ ان سے لطف اندوز ہوئیے، اور دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کتنا کچھ دیا ہے۔ یہ سرزمین، اس میں مختلف شہر، گاؤں، پہاڑ، دریا، سب کچھ۔ یہ ٹرین کا ریل گاڑی کا اندرونی منظر ہے جس میں ہم سفر کر رہے ہیں، اور ہم آپ کو اپنے بائیں جانب کا حال، اپنے دائیں جانب کا حال دکھائے تھے، جبکہ ریل گاڑی کا رخ جو ہے کراچی کی طرف یا حیدرآباد کی طرف تھا۔ حیدرآباد کئی چیزوں کے لیے مشہور ہے، چوڑیوں کے لیے، اپنی ربڑی کے لیے، تو یہ چیزیں تو ملتی ہیں، لیکن شہر میں جا کے لیے تو شاید بہتر ہے۔ جو ریل گاڑی میں آ کے لوگ فروخت کرتے ہیں اس کا کچھ اعتبار نہیں ہوتا، اس سے بعض اوقات جو ہے لوگ بیمار بھی پڑ جاتے ہیں، بعض بڑی مشکل ہو جاتی ہے، اور فوڈ پوائزننگ تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ تو اسی طرح جو ملتانی حلوے کے نام سے یا سون حلوے کے نام سے بیچتے ہیں، اس میں بھی مختلف قسم کے ان کے معیارات ہوتے ہیں، لیکن اچھا حلوہ جو ہے وہ اسٹیشن سے باہر ہی ملے گا جا کے دکانوں پہ۔ جیسے حافظ کا حلوہ بڑا مشہور ہے ملتان کا، تو ابھی ہم لاہور گئے تھے تو وہاں ہمیں ملا وہ حلوہ، تو ہم کچھ تھوڑا سا لے کے آ گئے۔ دیکھنے میں پہلے ہم نے چھوڑ دیا اسے، پھر دوبارہ خیال ہے کہ تو حلوہ لگ رہا ہے حافظ کا، ہم گئے وہاں کے، تو وہاں جا کے پتہ کیا تو ہاں وہیں تیار ہوا تھا، لیکن اچھا تھا وہ۔ یہ لاہور میں شالمی کی بات ہے،
یہ ایک پرانا شیڈ ہے جو اپنی زبو حالی کا خود اظہار کر رہا ہے. یہ کسی سلطان صاحب کا اشتہار لگا ہوا ہے. یہ ایک اور شیڈ ہے پرانا. اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس ریلوے کے پاس شاید اتنے فنڈ نہیں ہیں، ان کی وجہ سے ان چیزوں کی مرمت اور دیکھ بھال نہیں ہو پاتی. یہ بہرحال تاریخی چیزیں ہو گئی ہیں اب. اور اب حیدرآباد کا جو ہے ریلوے اسٹیشن ابھی ایسا نہیں ہے کہ جو اس پہ بہت فخر کیا جائے کہ بہت اچھا بنا رہا ہے. یہ دیکھیے حیدرآباد جنکشن آ گیا، اور یہ سارے ان کا کارگو ہے، سامان وغیرہ. ٹرین جو ہے یعنی ریل گاڑی اب خیبر میل ایکسپریس یہ رکنے والی ہے. اور یہ دیکھیے یہ ایک ڈبہ ہے ریل گاڑی کا جو یہاں کھڑا ہوا ہے، استعمال میں نہیں آ رہا ہے. کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مسافر بیٹھے ہیں، کچھ انتظار کرنے والے. کچھ یہ غالباً پولیس چوکی ہے، اس کے رنگ سے ظاہر ہو رہا ہے. یہ ایک اسٹال آ گیا کھانے پینے کی اشیاء کا. یہ دیکھیے آگے بھی اور شیڈ بھی آ رہے ہیں اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. قلی نظر آ گیا ہے. اور اس کے بعد یہ جناب ریلوے اسٹیشن جو ہے مین اسٹیشن اس کا وہ سامنے آنے والا ہے. یہ پھر کچھ اسٹالز ہیں، پانی یہ پڑا ہوا ہے نیچے. اور یہ کیسی اچھی محراب نما یہ بنائی ہوئی ہے عمارت. یہ اسٹیشن ریلوے اسٹیشن شروع ہو گیا حیدرآباد کا، اور ابھی اس کا مرکزی دروازہ یا مین گیٹ آ جائے گا. آپ کو جائزہ لیں گے. یہ مسافر بیٹھے ہوئے بینچوں پہ. بینچوں کا حال وہی پرانا ہے اور نئی کوئی جدت نہیں. یہ آ گیا اس کا مین گیٹ حیدرآباد کا. اور جناب یہ دیکھیے اسٹیشن ویسے ٹھیک ہے، لیکن باہر سے اتنا خوبصورت شاید نظر نہیں آتا. یہ پنجاب میں تو بڑی محنت کی ہے، اور وہاں انہوں نے بہاولپور کا اور رائے گنج کا اور دوسرے اسٹیشن جو ہے بڑے اچھے بنا دیے ہیں. یہ بھی لوگ پل سے اتر رہے ہیں. پھر اسٹالس کراچی کی طرح یہاں اسٹال زیادہ ہیں ریلوے اسٹیشن پر. یہ رستہ جو ہے غالباً اکانومی کلاس یا نچلے درجے کے مسافروں کے آنے اور جانے کے لیے. ویڈیو اینڈ پہ جا رہی ہے. اللہ حافظ.